رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، سب سے پہلے تو میں اپنا فرض واجبی جانتا ہوں کہ میں آپ عزاداروں اور مومنین کرام کا شکریہ ادا کروں اس حوالے سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو مجھ جیسے ہیچ مداں بے بضاعت کجمج بیاں ذاکر کی باتوں اور خطابت کو سننے کے لیے جو قیمتی وقت نکالا. آپ کے معیار سماعت کے مطابق میں نے بہت کوشش کی کہ میں گفتگو کروں
مگر ماشاءاللہ آپ کا معیار سماعت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے۔ خداوند عالم نے جو بھی توفیق دی اور جو بھی میرے ذہن ناقص اور عقل ناقص میں آیا، تعلیمات اہل بیت اس سرچشمہ وحی و الہام سے جو بھی میں اس بحر بے کران معرفت سے جو بھی قطرے میرے ہاتھ لگے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا بغیر کسی دعوی علمی کے۔ تو بہرحال اور میں انتظامیہ اس حسینیہ مقدسہ، جس کو حسینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے انتظامیہ اور تمام کارکنان حسینی اور انتظامیہ اور تمام معاونین حسینی سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ وقت دیا، اور خداوند عالم کا یہ فضل و احسان و انعام و تفضل ہے کہ اس نے مجھے اس سرزمین پر بھی ذکر اہل بیت کا شرف دیا کہ روز محشر یہ خطہ ارض بھی میری طرف سے گواہی دے گی کہ میں نے یہاں بھی پیغام حق پہنچایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، کمال بے نیازی کے ساتھ عقل انسانی اور حریت اور آزادی انسانی کی رگ کو اللہ جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ یہی خصوصیت دین خدا ہے کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی یہاں نظریات تھوپے نہیں جاتے بلکہ سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور اب اس آیت کے تحت میری گفتگو آخری مرحلے تک پہنچ چکی، جس میں آپ کے اذہان عالیہ کو میں یہاں تک لے آیا کہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اس پردہ نشی نے اپنے کمال ازلی سے کچھ ایسی شخصیتیں اور کچھ ایسے آئینے ڈھالے جو اس کے صفات جلال و جمال و کمال کے آئینہ تھے، اور ان کی بے عیبی سے اللہ نے، جسے اصطلاح میں عصمت کہتے ہیں، ان کی بے عیبی سے خداوند عالم نے وہ کام لیا کہ جو اس کا اپنا کام تھا، یعنی انہی کی بے عیبی اور انہی کے کمالات سے اللہ نے اپنے کو منوا لیا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی حجت اہل بیت ہے۔ پھر بھی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ اب انہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے ہوئے مان لو۔ اگر ایسا کوئی جبر و زبردستی کرنی ہوتی تو کمالات اور فضائل کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ فضائل و کمالات اسی لیے دیے گئے، اسی لیے بے عیب بنایا کہ عقل انسانی کو اپنا اسیر کر لو، اپنے در پہ جھکا لو، اپنے کمالات کو دکھا کر، اپنی بے عیبی اور پاکیزگی اور اپنی مظلومیت، قدرت کے ساتھ مظلومیت دکھا کر عقول کائنات کو اہل بیت نے اپنے تک کھینچا، اور یہ انسان سے کہا ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط وہ نمونے ہیں کہ تم بس انہیں مانو، یعنی یہ مان لو کہ یہ ایسے ہیں، یہ فقط مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کو کوئی شوق نہ تھا، نہ اللہ کو کوئی شوق تھا کہ بس وہ اپنے کو پہچانوائے اور دکھائے۔ پہچانوایا اس لیے ہے کہ اپنے کو منوائے، یا یوں کہوں کہ ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ تو خود بندہ خدا نما بن جا۔ راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے کو اخلاق خدا سے سجاؤ۔ توجہات کا طالب ہوں،
یعنی اللہ کے صفات اور اخلاق کے زیور سے اپنی انسانیت کو سجاؤ، تبھی تو بندہ خدا نما بن جاؤ کہ تم میں خدا دکھائی دینے لگے، اپنے خدا کی مثل بن جا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا۔ انا حی لا یموت، میں حی ہوں کہ جسے موت نہیں آنے والی ہے، تجھے ایسا زندہ بنا دوں گا کہ جسے موت نہ آئے۔ یہ حدیث قدسی ہے، توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ کہ میرے قریب آ، وہ قربت مکانی نہیں بلکہ میری اطاعت کر کے ایسا بن جا کہ تو سب سے بڑی میری دلیل بن جا وجود کی۔ یعنی خدا فقط یہ نہیں چاہتا کہ انسان کلمہ شہادتین پڑھ لے، کلمہ توحید پڑھ لے، کلمہ رسالت پڑھ لے، نہیں، بلکہ اپنے کو ایسا بنا کہ تو تیرا وجود جو ہے وہ خود بخود توحید کے کلمے کا مجسمہ بن جائے، یعنی تیرا وجود کلمہ بن جائے، فقط تیری زبان سے کلمہ نہ ادا ہو۔ چنانچہ حدیث قدسی میں پھر ارشاد ہوا، حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ منزل تقرب کا سفر طے کرتے کرتے، میری قربت کا سفر نوافل اور میری اطاعت کے ذریعے، میری بندگی کے ذریعے میرے قریب آنے کا سفر طے کرتے کرتے ایک اس منزل قرب پر آتا ہے کہ حتی احبہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل پر عمل کرتے کرتے، میری بندگی کرتے کرتے، میرا کہنا مانتے مانتے، میری اطاعت کرتے کرتے اس منزل قرب پر میرے اتنا قریب آتا ہے کہ حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں آپ میری اس حدیث کی گہرائیوں تک، آپ اذہان عالیہ کو خود سوچ کے پہنچائیں کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل اور میری اطاعت اور بندگی کے ذریعے میرے قریب مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ حتی احبہ، یہاں تک کہ قربت کی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میرا بندہ تقرب کی منزلیں طے کرتا کرتا اس منزل پہ آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ جنگ کرتا ہے۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی بعض بندے ہیں کہ جب میری اطاعت کرتے کرتے منزل تقرب میں آتے ہیں تو میں انہیں چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں کسی سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تلوار چلاتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کون اللہ کے بندے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے اذہان عالیہ میں وہ ہو جو آ رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آل محمد آ رہے ہو، مگر میرا یہاں پہ ذرا سا اختلاف ہے۔ یہ منزل کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ تقرب کی منزلیں طے کرتے کرتے ایک ایسی جگہ قرب کی پہنچتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں،
اور جب میں اس سے محبت کروں تو میں اس کا کان بنتا ہوں، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، میں اس کی زبان بنتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ جہاد کرے۔ میری نظر میں یہ حدیث یہ اہل بیت اطہار آل محمد کے لیے، معصومین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شان ہے انبیاء و مرسلین کی۔ ایک صلوات سے نواز دے محمد و آل محمد۔ یہ شان ہے انبیاء و مرسلین کی، یہ آل محمد کی شان نہیں ہے۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک منزل ایسی آتی ہے، قریب ہوتے ہوتے مسلسل قربت حاصل کرتا رہتا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ ایک صلوات سے اور نواز دے۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام خدا ہے۔ بات آ گئی تو بچوں کے لیے بتاتا چلوں کہ حدیث قدسی اور حدیث قرآن میں فرق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں بعض جوانوں کے ہو گئے حدیث قدسی کیا ہے۔ دیکھیے، جو پیغمبر کی بات ہے اس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں مگر عین مشیت خدا کے مطابق ہیں۔ وما تشاؤون الا ان يشاء الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ وہی بولتے ہیں کہ جو اللہ کی مشیت ہو، مگر کلام پیغمبر کا ہے، مشیت خدا کے مطابق ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہی بول رہے ہیں، یہ کہلاتی ہے حدیث۔ مگر ایک کلام وہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ بحیثیت قرآن کے وہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، قرآن کی حیثیت سے نازل ہوا ہے، اسے قرآن مجید کہا گیا۔ اور ایک کلام خدا وہ ہے جو اللہ کی گفتگو اپنے حبیب سے ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، مگر وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، اسی لیے اسے حدیث قدسی کہا گیا۔ یعنی وہ کلام جو اللہ کا ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، بات اللہ کی ہے، اپنے نبی سے بات اللہ کر رہا ہے، مگر وہ جزء قرآن نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اسے حدیث قدسی کہا گیا۔ مگر اس کی اہمیت کم نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے کہ حدیث قدسی ہے، اس لیے کہ سبھی پیغمبر کی زبان سے ملے ہیں، الگ سے تو ملا نہیں ہے جو فرق کیا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس حدیث قدسی میں خدا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں کسی سے محبت کروں تو میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ تلوار چلاتا ہے۔ یہ منزل ائمہ اہل بیت کی نہیں ہے، یہ چہاردہ معصومین کی نہیں ہے، ذہنوں میں وہی آ رہے ہوں گے آپ کے، مگر یہ منزل جو ہے وہ ائمہ کی نہیں ہے بلکہ انبیاء و مرسلین کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی، مسلسل میرا بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ منزل قرب کی انتہائی ہوتی ہے کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں۔ بھائی یاد رہے کہ اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے دور تھے ہی نہیں، یعنی وہ فاصلہ، یعنی انبیاء اور مرسلین کی بنسبت وہ بھی قرب خدا میں ہے، یہ بھی قرب خدا میں ہے، مگر ظاہر ہے کہ قریب تر وہ ہے جو اول مخلوق ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی قربت کی منزلیں ہیں، اللہ کی مشیت کو پہچان لینے ہی سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء و مرسلین وہ ہیں کہ جو تلاش مشیت خدا میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مشیت خدا ہے وہی مشیت انبیاء و مرسلین ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر وقت یہ محرم مشیت ہوتے، بیدار ہے کہ نہیں ہے، اگر ہر وقت یہ رازدار مشیت ہوتے تو کبھی بھی کسی نبی سے ترک اولا بھی نہ ہوتا۔ بھائی آدم کا واقعہ موجود ہے، توجہ کا طالب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہ جانا اس درخت کے قریب ورنہ اپنا نقصان کرو گے، مگر آدم گئے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ترک اولا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ترک اولا، یہ گناہ نہیں ہے،
مگر اگر 100% مشیت کے محرم ہوتے تو ہرگز شیطان دھوکہ جنت میں آ کے نہ دیتا، بیس بدل کے صحیح، اجتہاد کی شکل میں صحیح۔ تو اسے یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ باتیں کہ جیسے ترک اولا کہتے ہیں، یہ نبیوں سے اس لیے ہوئی کہ 100% محرم رضائے پروردگار نہیں ہے، 100% رازدار مشیت نہیں ہے، ورنہ خدا شکوہ نہ کرتا نبیوں سے۔ آدم سے بھی قرآن میں اللہ نے شکوہ کیا کہ وہ عہدنا الی آدم فنسیا ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، وہ ہمارے عہد کو بھول گئے کہ نہ جانا درخت کے قریب، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ بھئی یہی سبب ہے کہ آدم نبی تو ہے مگر اولو العزم پیغمبر اس لیے نہیں ہے کہ عہد پروردگار کے خلاف ہوا اور اللہ نے شکوہ کیا، یعنی یہ کہ انبیاء و مرسلین محرم مشیت نہیں ہے، ان کا کام ہے ہر وقت تلاش مشیت خدا، اپنے ہر فعل اور قول کو مشیت خدا کے مطابق کریں، کبھی پا جائیں گے 100% اور کبھی ذرا سا بھی مشیت سے ہٹے تو ترک اولا ہو جائے گا، چاہے گناہ نہ ہو۔ بھئی یہاں تک میری بات ہضم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ترک اولا یعنی بیٹر کو ترک کرنا، بہتر کو ترک کرنا، نبیوں سے یہ ہوا اس لیے کہ ان کی مشیت جو ہے وہ عین مشیت خدا نہیں ہے، یہ تلاش مشیت خدا میں ہے، اور یہی سبب ہے کہ رسولوں و نبیوں میں مرتبے ہیں جو اللہ کی مشیت سے اپنے کو جتنا قریب تر لے گیا اس کا وہی مرتبہ ہوا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے ہی رسول ہیں، ان کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، تو فضیلت اللہ نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے، جو جتنا مشیت کے قریب چلا گیا وہ اتنا ہی اونچا رسول مانا گیا۔ تو انبیاء و مرسلین کی شان یہ ہے کہ وہ تلاش مشیت خدا میں ہے، اپنے بات کو مشیت سے مطابق کر لے جائیں، یہی ان کا کمال ہے، کبھی پائیں گے کبھی نہیں پائیں گے، مگر اہل بیت تلاش مشیت میں نہیں ہے، بلکہ سورہ طہر کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ کی بس وہی مشیت ہے جو مشیت خدا، یعنی جو اللہ کی مشیت ہے وہی اہل بیت کی مشیت۔ تو جب مشیت ایک ہے تو تلاش مشیت نہیں ہے، تو ان سے ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے، لہذا وہ کبھی دور تھے ہی نہیں کہ منزل قرب پہ جائیں۔ ابتدا میں بھائی توجہ، جب نور اول خلق ہوا کائنات سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوئی، نہ زمان و مکان، نہ ٹائم نہ اسپیس، ان کے علاوہ ہے اور کون قریب اللہ سے؟ تو جن کی ابتدا ہی اتنی قرب پر ہو کہ جس کو پیمان ہے زمان و مکان ناپ نہ سکے، تو کیا سن رہے ہیں؟ جن کی ابتدا ہی اس منزل پر ہے کہ زمان و مکان اور مسافتوں کے پیمانے جن کے قرب کو ناپ نہ سکے، یہ معراج اسی قرب انتہا کو دکھانے کا واقعہ ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ذرا سا سطح ذہن کو اوپر لائیں، بھائی پچھلی تقریروں سے کنیکٹ کریں، جو میں جس منزل پہ آیا میں اس سے نیچے نہیں لا سکتا اب آپ کو، لہذا آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ رہے اور بس آپ توجہ سے سنیں اور پچھلی معلومات کو استعمال کریں کہ انبیاء و مرسلین منزل قرب انتہا پہ نہیں تھے، قریب تھے مگر اور قریب آنے کی ضرورت تھی۔ اہل بیت شروع سے محرم مشیت ہے، وہ شروع سے قرب خدا کی آخری منزل پہ ہے، چنانچہ انہیں قریب مزید جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخری قرب کی منزل پہ جن کی ابتدا ہو، قرب کی آخری منزل پہ جن کی ابتدا ہو، وہ اور مزید کیا جائے؟ تو یہ جو حدیث ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بہت بیدار رہیے گا، میرا بندہ مسلسل نوافل پہ میری اطاعت کر کے عمل کرتا میرے قرب کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کب ایسا زمانہ گزرا کہ یہ محبوب خدا نہ ہو،
نے محبت سے پیدا کیا. یہ یاد رہے کہ اہل بیت تو ہمارے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اگر اہل بیت تو ہمارے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہم افضل ہو جاتے, اہل بیت مفضول ہو جاتے. اگر ان کی خلقت ہمارے لیے ہوئی ہوتی تو ہم ریزن ہو جاتے, ہم سبب ہو جاتے, وہ مسبب ہو جاتے. سبب افضل ہے, مسبب مفضول. بھائی جس کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہو وہ افضل ہے, اور جو چیز کسی کے لیے بنائی جائے وہ چیز مفضول ہے. بھائی مکان افضل ہے کہ مکین؟ مکین کے لیے مکان پیدا کیا تو مکان افضل نہیں ہے, مکین افضل. گوہر افضل ہے کہ صدف؟ گوہر افضل ہے. روح افضل ہے کہ جسم؟ روح افضل ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لولا وما خلقت الافلاک, پیغمبر سے کہا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو محمد اور آل محمد کائنات سے اونچے اس لیے ہیں کہ ان کے لیے اسے پیدا کیا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اہل بیت تو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے نہیں پیدا کیا. اگر اہل بیت تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم افضل ہو گئے. یعنی یہ کہ ہماری ہدایت کے لیے پیدا کیا تو ہم اس لیے افضل ہو گئے کہ ہم ان کے وجود کا ریزن ہو گئے. یعنی اللہ کو اگر ہمیں نہ پیدا کرنا ہوتا یا ہماری ہدایت نہ کرنی ہوتی تو انہیں بھی پیدا نہ کرتا. اگر ہم یہ مان لیں کہ ہماری ہدایت کے لیے اہل بیت کو پیدا کیا تو اس کا مطلب ہم اونچے ہو گئے, ہم ان کے وجود و خلقت کا سبب ہو گئے. اگر ہماری ہدایت منظور نہ ہوتی تو اللہ اہل بیت کو پیدا نہ کرتا. نہیں, اہل بیت محمد و آل محمد کی خلقت ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری ہدایت اگر منظور ہے تو فقط انہیں اپنے نور کو لباس بشر میں بھیج دیا ہے. بھیجا ہمارے لیے ہے, پیدا نہیں کیا ہمارے لیے. اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت کے لیے خلق کیا ہے. نہیں, یہ نہیں کہا کہ آپ کو خلق کیا ہے رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت کے لیے. یعنی حبیب خدا کا عرش سے لے کر فرش خاکی تک خوش خرام ہو جانا, وہاں سے یہاں تک آ جانا, یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. محمد کے وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تو اس سے بھی اونچا ہے. وہ فقط وہاں سے قرب خدا سے شکل بشری میں وہ وہاں سے یہاں آ جائے تو یہ ادائے محمد عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اللہ نے انہیں پیدا ہمارے لیے نہیں کیا ہے, بلکہ حدیث قدسی بتا رہی کیوں پیدا کیا. 2 دن سے مسلسل آپ سن رہے ہیں اس حدیث کو, کنت کنزا مخفیا فاحببت, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ نے اپنی قدردانی کے لیے اپنی محبت میں انہیں پیدا کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنہیں اپنی محبت کو پیدا کیا وہی تو محبوب خدا ہے. تو جب یہ محبوب خدا ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہاں کہا گیا کہ وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور یہ تو پہلا ہی دن سے محبوب خدا ہے, پیدا ہی اللہ نے انہیں محبوب کیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں تک میری تمہیدی منازل کی محنت ہے, یہاں سے خاص توجہ چاہیے. اہل بیت اس سے مراد نہیں ہے. انبیاء و مرسلین جو منزل تقرب خدا میں سفر کرتے رہتے ہیں اور وہاں تک پہنچ کر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے محبت کرنے لگے, اور جب اللہ محبت کرے تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا کان بنتے ہیں جس سے وہ دیکھے, ہم اس کی آنکھ بنتے ہیں جس سے وہ دیکھے, ہم اس کا کان بنتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, ہم اس کی زبان بنتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے, ہم اس کا ہاتھ بنتے ہیں جس سے وہ جنگ کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بہت خاص اس جملے کی گہرائی پہ غور کیجیے گا. بھائی اللہ کا کسی کی آنکھ بن جانا اور ہے اور کسی کا اللہ کی آنکھ بن جانا نہیں. ابھی پورا مجمع متوجہ نہیں ہے.
اللہ کا کسی کی آنکھ بن جانا اور ہے، کسی کا اللہ کی آنکھ بن جانا اور ہے، اللہ کا کسی کا کان بن جانا اور ہے، کسی کا اللہ کا کان بن جانا اور ہے۔ غور کیا؟ اللہ کسی کی زبان بن جائے یہ اور ہے، کوئی اللہ کی زبان بن جائے نہیں مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ پھر سے سنیں، اللہ کسی کی آنکھ بن جائے یہ اور ہے، کوئی اللہ کی آنکھ بن جائے یہ اور ہے۔ بھائی میں اپنی بات کو وضاحت اور گہرائی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، باقی آپ کے سمجھنے کے اوپر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کریں گے تو مزہ آئے گا۔ بھائی اللہ کا کسی کی آنکھ بن جانا، میں فرق بتاؤں گا اور کیوں ہے، فرق کیا ہے۔ اللہ کا کسی کی آنکھ بن جانا اور ہے، کسی کا اللہ کی آنکھ بن جانا اور ہے، اللہ کسی کا کان بنے یہ اور ہے، کوئی اللہ کا کان بن جائے یہ اور ہے، اللہ کسی کی زبان بن جائے وہ ہے، مگر اس وقت جو بول رہا ہے اللہ بول رہا ہے، نہیں غور کیا؟ مگر کسی کا اللہ کی زبان بن جانا یہ اور ہے، اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے آ کر، یعنی وہ جو بھی کر رہا ہے اس وقت اللہ کر رہا ہے یہ اور ہے، مگر کوئی اللہ کا ہاتھ بن جائے نہیں۔ ابھی واضح نہیں ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندے، اب سنیں یہاں سے، جن لوگوں کے اب تک پلے نہیں پڑی ہے ان سے گزارش ہے، توجہ بہت خاص توجہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اللہ کسی کی آنکھ بنے یہ اور ہے، کوئی اللہ کی آنکھ بن جائے یہ اور ہے، اللہ کسی کا کان بن جائے یہ اور ہے، اللہ کا کوئی کان بن جائے یہ اور ہے، اللہ کسی کی زبان بنے یہ اور ہے، اللہ کوئی اللہ کی زبان بن جائے یہ اور ہے، اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے یہ اور ہے، کوئی اللہ کا ہاتھ بن جائے یہ اور ہے۔ فرق بتا دیں دونوں میں کیا ہے؟ وہ بندے کہ جو مقام ربوبیت تک پرواز نہیں کر سکتے، وہ بندے جن کی اڑان مقام ربوبیت تک نہیں ہے، وہ اللہ کے تقرب میں اطاعت خدا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنی ساری قدرت صرف کر کے ایک منزل پہ آ کے ٹہل جاتے ہیں کہ جس کے آگے ان کی پروازوں پہنچ رہی ہے، تو اللہ ان کے خلوص کو دیکھ کر اپنے مقام ربوبیت سے وہ نزول کرتا ہے، کہتا اب تک کہ تم ہمارے قریب آ رہے تھے، اب اس کے آگے تم نہیں آ سکتے، تو ہم آ رہے ہیں، ہم تمہاری آنکھ بنیں گے، ہم تمہارا کان بنیں گے، ہم تمہاری زبان بنیں گے، ہم تمہارا ہاتھ بنیں گے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، مگر وہ بندے کہ جن کی پرواز مقام ربوبیت تک ہے، اللہ ان کا ہاتھ نہیں بنتا، وہ بلند ہو کے اللہ کا ہاتھ بن جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ نہیں، اب بھی شاید واضح نہیں ہوئی بات۔ خدا بنا آ کے ہاتھ ابراہیم کا، یعنی قوت ربانیہ ابراہیم کے ہاتھ میں آئی، اللہ مقام ربوبیت سے نزول کیا اس نے، ابراہیم کے ہاتھ میں قوت ربانیہ آئی، بت کو توڑ دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ تک نزول ہوئی، ید بیضا بن گیا، عیسیٰ تک آئی، مردے زندہ کرنے لگے، دست مسیحائی پھیرنے لگے، یعنی اللہ ان کے اعضاء و جوارح کی قوت بنا، قوت پروردگار ان کے اعضاء و جوارح سے جڑی، مگر ان کی پرواز یہ نہیں ہے۔ بھائی
شاید اب واضح ہوئی بڑی دیر میں بات. پہنچ رہے ہیں اب آپ. یہ بچہ جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. غور فرمانے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مقام ربوبیت جہاں تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہے، قوت پروردگار اس کی ریاضت اور اطاعت کو دیکھ کر قوت پروردگار اس کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہو جاتی ہے. جس وقت وہ بولے، وہ دیکھے، وہ سنے، وہ کوئی کام کرے، وہ گویا اللہ کر رہا ہے. مگر ہر وقت ایسا نہیں ہے. فرق پہچانے، ہر وقت ایسا نہیں ہے. اللہ کی قوت نزول کر کے جس سے جڑے وہ ہر وقت ایسا نہیں ہے. مگر جو پرواز کر کے اللہ کی آنکھ اور کان اور ناک بن جائے، اللہ کا ہاتھ اور زبان بن جائے، وہ ہر وقت قوت کا حامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ عین ابراہیم بن سکتا ہے مگر ابراہیم عین اللہ نہیں ہے. اللہ ید ابراہیم بن سکتا ہے مگر ابراہیم ید اللہ نہیں ہے. اللہ نفس ابراہیم بن سکتا ہے مگر ابراہیم نفس اللہ نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کبھی کبھی چہرہ ابراہیم بن سکتا ہے مگر ابراہیم وجہ اللہ نہیں ہے. یہ منزل اہل بیت اطہار ہے کہ اللہ جب بے پردہ ہونا چاہتا ہے، جب اللہ بے پردہ ہونا چاہتا ہے تو انہی کے وجود کے ذریعے آتا ہے. اللہ جب بے پردہ ہونا چاہتا ہے تو انہی کے ذریعے آتا ہے. بھائی سنیں، بھائی یہی سبب ہے آپ نے دیکھا کہ ابراہیم دربار نمرود میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں حجت سکھائی، بحث سکھائی کہ دلیل دے دو. ابراہیم کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، ہم جو ہے تمہارے رب اعلیٰ ہیں، ہم تمہارے رب اعلیٰ ہیں. قرآن نے بیان کیا افرأیت الذی حاج ابراہیم فی ملکہ، کیا تم نے اسے دیکھا اس نمرود کو کہ ابراہیم سے جس نے کٹ حجتی کی، بحث کی ان کے رب کے بارے میں، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس بات پر کہ ہم نے انہیں نبوت دی تھی تو نمرود ان سے کٹ حجتی کرنے لگا. تو ابراہیم نے دلیل کے طور پر کہا کہ تو اللہ نہیں ہے. ابراہیم نے کہا ان اللہ یحیی و یمیت. توجہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابراہیم نے نمرود کو چپ کرنے کے لیے کہا کہ تو اللہ نہیں ہے. ان اللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے. ابراہیم نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آگے ابراہیم کی دلیل بڑھی کہ ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فاتحہ من المغرب ان کنت من الصادقین. اللہ تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی تو اللہ ہے، تو مغرب سے سورج ابھار کر ڈوبا ہوا. بھائی یہ قرآن ہے. ابراہیم نمرود سے بحث کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر کہ اللہ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. اس سے فوراً کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا ان اللہ یاتی الشمس من المشرق، اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. فاتحہ من المغرب، تو مغرب سے نکال دے. ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال دے. یہ قرآن کی آیت ہے. بھائی میں کہوں گا اے ابراہیم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کنیکٹ نہیں ہو رہے. اے ابراہیم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو مغرب سے سورج نکال دے تو تو اللہ ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ عجب مسئلہ ہے. وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے اور پیش یہ کر رہے ہیں
کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر دعوی الوہیت میں سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال دے۔ اے ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک کی توحید کی دلیل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے سورج نکال دے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک تو یہ واقعہ ہوا نہ تھا، ذہن ابراہیم میں آیا کیسے؟ نہیں آئے میرے ساتھ تو مزہ آئے گا۔ اب تک تو یہ واقعہ ہوا نہ تھا، ذہن ابراہیم میں آیا کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہماری حجت ہے، تل کا حجتن، ہماری یہ حجت ہے القینا الی ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم کو یہ سکھائی تھی، یعنی سب سے بڑی دلیل کافر کو چپ کرنے والی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ حجت ہے کہ جسے ہم نے ابراہیم کو سکھا دیا تھا، اور اثر یہ ہوا، قرآن بتا رہا ہے کہ جیسے ہی ابراہیم نے یہ دلیل دی کہ میرا اللہ مشرق سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال دے۔ اب تک کے بحث کر رہا تھا، اب اس چیلنج کے بعد کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ اسپیچ لیس ہو گیا، جواب نہ دے پایا۔ بھائی میں کہوں گا اے ابراہیم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے سکھایا ہے، ابراہیم تک یہ واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ابراہیم کو یہ علم دیا گیا تھا۔ بھائی بیٹا رہے کہ نہیں ہے؟ مستقبل میں کسی آنے والے ولی اللہ کے کمال کے بھروسے بھائی ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ نگاہ خلیل دیکھ رہی تھی، اللہ نے علم دیا تھا، مستقبل میں کوئی ولی اللہ آنے والا تھا، لہذا ابراہیم نے اس کے اعتبار پہ یہ چیلنج دے دیا، اس کے اعتبار پہ یہ چیلنج دے دیا۔ اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے جو نمرود کو چپ کیا، یہ کہہ کے چپ کیا کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اب علی نے سورج پلٹا دیا۔ اب میرا توحید کے پرستاروں سے ایک سوال ہے کہ قرآن قانون ہے، اللہ نے ابراہیم کو سکھایا، ابراہیم نے نمرود کو دلیل دی کہ اگر تو اللہ ہے تو مشرق سے نکالتا ہے، میرا اللہ سورج، تو اللہ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اب ان توحید کے پرستاروں سے کون پوچھے کہ علی نے سورج پلٹا دیا؟ اگر وہ قرآن کو تم مانتے ہو، مجھے اگلا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صلوات اور محمد وآل محمد۔ میں قرآن کے اندر اللہ ہونے کا کرائٹیرین کیا ہے؟ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے، دستور العمل ہے، ہر عقیدے اور عمل کے لیے یہ ہمارے لیے دستور زندگی ہے۔ قرآن میں تو اللہ ہونے کا معیار ابراہیم نے پیش کر دیا۔ آئے سرحد کفر و ایمان پہ آئے تو پھر یہ علی کہہ کے بچیں گے۔ میرا کہنا ہے کہ قرآن نے جو معیار بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ابراہیم کا چیلنج بتا رہا ہے، میرا اللہ جو ہے مشرق سے سورج پلٹاتا ہے، تو مغرب سے پلٹا دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی نے پلٹا دیا۔ اب اہل بیت کو قرآن سے الگ کرنے والے الگ رہنے دینا، نہیں غور کر رہے ہیں؟ اہل بیت پہ بھروسہ نہ کرنے والوں، اطرت کو کنارے کر کے قرآن کو پکڑنے والوں، اب اہل بیت کے قریب نہ آنا، اب قرآن سے ہمیں توحید دکھاؤ۔ تمہارے مجال ہو تو قرآن سے اپنی توحید بچاؤ،
نہیں پہنچ رہے، نہیں آج توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ قرآن میں معیار یہی تو ہے جو مغرب سے پلٹا دے۔ قرآن نے معیار پیش کیا، علی نے پلٹا دیا۔ جو اہل بیت کی سیرت کو ان کو معصوم نہیں مانتے، جو عطرت سے بے نیاز ہیں، جن کے لیے کلام خدا کافی ہے، میرا ان کو چیلنج ہے کہ قرآن کے آگے نہ بڑھنا، اب در علی تک نہ آنا، اور تمہارے عقیدے میں دم ہے تو خالی قرآن کو لے کے بچا لو توحید اپنی۔ اب بھی نہیں غور کیا، اگر خالی قرآن تک آؤ گے، اگر خالی قرآن تک رہ گئے تو قرآن تو معیار اللہ ہونے کا یہ بتا رہا ہے ابراہیم کی زبان سے کہ اللہ وہ جو ہے مغرب سے سورج پلٹا دے وہ اللہ ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر علی نے سورج پلٹا دیا۔ اب یہ ملا بتائے اسے قرآن کے حساب سے تو علی کو اللہ مان لینا چاہیے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسے قرآن کے لحاظ سے علی کو اللہ مان لینا چاہیے، قرآن کی آیت ہے، یہ معیار قرآن میں ہے۔ تو اگر علی تک نہیں آؤ گے تو خالی قرآن سے مشرک بن جاؤ گے۔ بھائی اس بات کی گہرائی میں اترے تو مزہ آئے گا۔ اگر علی تک نہیں آؤ گے تو خالی قرآن تمہیں مشرک بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خالی آیت کو نہیں دیکھنا ہے، عمل علی کو بھی دیکھنا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سورت پلٹا کے جب تمہیں حیران کرتے علی، قرآن میں معیار یہی ہے، جب سورت پلٹا کے علی تمہیں حیران کر دے، توحید خطرے میں پڑ جائے تو علی سے بھاگنا نہیں، ارے علی کے قریب آ کے دیکھو، جب یہ سجدہ کرے گا۔ ہر بات میری وہی پہ آ کے ٹھہرتی ہے۔ جب یہ علی سجدہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو لے کے سیرت علی کو نہ دیکھے گا، جو علی کے سجدوں کو معتبر نہ جانے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمالات علی پہ اگر فقط نظر ہے تو جگہ جگہ شرک نظر آئے گا، اور اگر کمالات علی کے ساتھ بندگی علی کو ملا کے دیکھا جائے گا تو توحید نظر آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ انہی نے مفہوم بتایا توحید کا بھی، وہ جو اپنی اذانوں میں اللہ اکبر کہہ رہے ہو، شاید کوئی نئی بات ہو، بھائی سماعتیں بیدار رکھیں، جو اذانوں میں اللہ اکبر کہہ رہے ہو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر عربی زبان کا یہ جملہ ہے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہے، بس دو لفظ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ کیا ترجمہ کیا جائے؟ سن لیں آج مفہوم تکبیر تاکہ آپ کو تکبیر کہنے میں مزہ آئے۔ ہمیں کوئی کائنات کے لوگ بتائیں کہ تکبیر کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کے میننگ کیا ہے؟ بھائی حد سے حد یہی تو بتائیں گے، یہی تو کہیں گے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر من کل شے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ اکبر کیا ہے؟ سپرلیٹو ہے، اور سپرلیٹو میں کمپیریزن ہوتا ہے۔ آئے میرے ساتھ تو مزہ آئے گا، مجھے بھی بہت دیر تک آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، بیدار رہیے، بیدار رہیے۔ میں بہت اندر کی قوت سے پڑھ رہا ہوں یہ مجلس سے، اس لیے کہ بہرحال سینہ جکھ رہا ہے، ایگزرٹ ہو رہا ہوں، مگر مجھے اپنے صحت کا خیال اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہیں پر سے پیغام اجل آ جائے تو چند سینے اوپر سے اور قریب ہو جائے گی، منزل قرب آسان ہو جائے گی میرے لیے، نمبر کی بلندی سے اور قریب ہو جاؤں گا اور ذکر کرتے کرتے جاؤں گا تو کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی کسی کی۔ تو لہذا اس میں جو خون جگر پلا رہا ہوں آپ کو اس کی قدر کرے اور وہ رہ گا نہ جائے۔ اللہ اکبر کا مفہوم سنے، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو،
مگر آپ کے عقلوں سے قریب کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہی تو آپ کہیں گے اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر شے سے اکبر ہے، بڑا ہے. کبیر اکبر سپرلیٹو، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا. سپرلیٹو کے اندر تفضیل کے اندر، اس میں تفضیل عربی میں جسے سپرلیٹو کہتے ہیں آپ، سپرلیٹو کے اندر یہ معنی چھپا ہے کہ اس میں کمپیریزن ہوتا ہے، من چھپا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ اکبر من ہذا من ذالک، اس سے بڑا، اس سے بڑا، ہر شے سے بڑا. بہرحال ایک کمپیریزن ہے. تو اب اللہ اکبر کا مفہوم کیا ذہن میں آتا ہے کہتے وقت؟ بھئی یہی نا کہ آپ ہر چیز سے ملائیں گے. یعنی کائنات میں جتنی مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں، آپ اس سے کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑا ہے. تو کیا میں یہ کہوں کہ اللہ ایک ملائک سے بڑا ہے؟ غور سے سنیں، ہے تو بڑا، لیکن کیسا لگا؟ کیا میں کہوں اللہ اس گلاس سے بڑا ہے؟ کیا میں کہوں اللہ جو ہے اس پہاڑ سے بڑا ہے؟ کیا میں کہوں کہ یہ اللہ اس دریا دھیرے دھیرے بہتر ہوگا، کیا اس دریا سے بڑا ہے؟ کیا میں کہوں کہ اللہ اس فلک سے بڑا ہے؟ کیا میں کہوں یہ اللہ اس آسمان سے بڑا ہے؟ کیا میں کہوں اللہ اس زمین سے بڑا ہے؟ بھئی یہ کیسا لگا؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سورج سے بڑا ہے تو اتنا یاد رہے کہ کمپیریزن میں بھی دو بہت قریب کی چیزوں میں کمپیریزن کیا جاتا ہے. پھر سے سمجھے تو مزہ آئے گا. میں کسی 100 سال کے بوڑھے کو کہوں یہ ایک سال کے بچے سے بڑا ہے. اب تو حماقت اس کمپیریزن کی سمجھ میں آئی. میں کسی 100 سال کے بوڑھے کے لیے کہوں کہ یہ 5 سال 10 سال 1 سال کے بچے سے بڑا ہے، ہر ایک یہی کہے گا کہ بھائی یہ کون سا کمپیریزن ہے؟ اگر بڑا کہہ رہے تو یہ کہیے کہ یہ 100 سال کے بزرگ اس 90 سال کے بزرگ سے بڑے ہیں، ان بزرگ سے بڑے ہیں کہ وہ 80 سال کے ہیں، یہ 100 کے ہیں. بھائی کمپیریزن قریب کی چیزوں میں کیا جاتا ہے. بھائی اگر میری محنت، بھائی توجہ غور فرمائیے، رہ نہ جائے. بھائی یہ سورج سے تو ہو بڑا ہے، یہ توہین پروردگار ہے. اللہ چاند سے بڑا ہے، یہ توہین پروردگار ہے. اللہ ستارے سے بڑا ہے، یہ توہین پروردگار ہے. ان کائنات کی اشیاء کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کے لیے کہا جائے کہ اللہ سورج سے بڑا ہے. یہ توہین ہے اللہ کی. اگر تقدیر کا مطلب یہ کوئی ذہن میں لے رہا ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات خدا ہیں وہ ذرے سے لے کر آفتاب تک، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ ذرے سے بڑا ہے تو توہین، اللہ آفتاب سے بڑا ہے تو توہین خدا، اللہ چاند سے بڑا ہے تو توہین خدا، اللہ ستارے سے بڑا ہے تو توہین خدا. بھائی سنبھالے جملہ. سورج کو دیکھ کے نہ کہا کرو کہ اللہ سورج سے بڑا ہے، یہ توہین خدا ہے. سورج کے دیکھ کے اللہ اکبر نہ کہا کرو. ارے جب کوئی سورج پلٹا کے سجدے میں گر جائے تو اسے دیکھ کے کہا کرو کہ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. گزارش ہے ذرا سے جو حضرات یہاں پیسے بھی بیٹھے ہوئے انٹرنس کے پاس ذرا سے ادھر اندر آ جائیں، ذرا سی زحمت ہوگی، جلدی سے آ جائیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. جلدی جلدی آ جائیں، اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بلائیں. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں صاحب. بھائی اس منزل پہ آپ کو لے آئے ہوں اور اس کے ڈسٹرب نہ ہو، ڈسٹربینس کوئی نہ ہو. آپ اندر تشریف لائیں اور آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں.
مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دم سے جب مجلس میری اختتامی مراحل کے قریب آ گئی ہے تو ایک دم سے پھر سے محفل سجائی جا رہی ہے، اور میں اب اتنا آج پڑھنے والا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، آپ لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں گے. نہیں، ہاں کے مطلب آپ کی داد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھنے لگوں ہے. اور آپ کے ماشاء اللہ، اور آپ کے چپ رہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں فوراً ہی اتر آؤں. توجہ کا طالب ہوں. میں جس منزل فکر پہ آپ کو لے آیا ہوں، اے کاش کہ آپ سب آ چکے ہو. اللہ اکبر کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ خداوند عالم جن بندوں میں جلوہ کرتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جن کی پرواز اتنی ہے کہ وہ خود ید اللہ بن جائیں. اللہ تو آ کے تائید نہیں بلکہ اللہ تک وہ پہنچے، اس منزل انتہائی قرب پر ہو کہ وہ اللہ کا ہاتھ بنے، وہ اللہ کی آنکھ بنے، وہ اللہ کا کان بنے، وہ اللہ کا نفس بنے، وہ اللہ کی زبان بنے. یعنی ان کے ہاتھوں اور ان کے جسم سے کرامات خدا، قدرت خدا کا اظہار ہو، اسی کو کہتے ہیں ولی مطلق. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ سورج کو دیکھ کے نہ کہا کرو اللہ اکبر، یہ توہین خدا ہے. بھائی اللہ سورج سے بڑا ہے، یہ توہین خدا ہے. نہیں، جب کوئی بندہ سورج پلٹا دے، جب اپنی انگلی کے اشارے میں سورج سے کہنا منوا لے اور اس کے بعد سجدے میں گر جائے، اب تکبیر کا مزہ ہے، کہو اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اور کرو میں کس منزل پہ آپ کو لایا؟ سورج کو دیکھ کے نہ کہو اللہ اکبر. جب کوئی بندہ سورج پلٹا کے سجدے میں گرے تو کہو اللہ اکبر. چاند کو دیکھ کے نہ کہو اللہ اکبر، یہ توہین پروردگار ہے، یہ تکبیر اس کے لائق نہیں ہے. الفاظ تو وہی ہے اللہ اکبر، مگر کون کس لفظ سے کیا سمجھا، کون کتنے لیول پہ اسے سمجھا. چاند کو دیکھ کے اللہ اکبر نہ کہو، جب کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے سجدہ کرے تو کہو اللہ اکبر. اتنا معتبر، اتنا بڑا قادر، پھر بھی کسی کا سجدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اگر موازنہ کرنا ہے تو یوں کرو، ستارے کو دیکھ کے اللہ اکبر نہ کہو، بلکہ جب کوئی اپنے دیوہی 10 ستارے کو سجدہ کرا کے خود سجدہ کرے تو کہو اللہ اکبر. یعنی تکبیر کو جملہ ضائع نہ جائے، تکبیر پروردگار کو صحیح مفہوم نہیں مل سکتا جب تک کہ فضائل آل محمد نہ مانے جائیں. تکبیر پروردگار کو صحیح شایان شان مفہوم نہیں مل سکتا جب تک کہ آل محمد کے فضائل نہ مانے جائیں. قرآن کی آیات کو شایان شان مصداق و مفہوم نہیں مل سکتا. میں قرآن کو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اگر ہمارے اور آپ کے جیسے مومن ہی ہو فقط تو آیت پھر تو ہوگی، مگر صحیح شایان شان معنی نہ ملیں گے. جب آمنو کے فہرست میں کل ایمان شامل ہوگا تب آیتوں کی معراج ہوتی ہے. توجہ کا طالب ہو. تو قرآن کی آیات کو صحیح مفہوم اگر دینا ہے تو آل محمد کے فضائل کو مانو. اللہ کی تکبیر اور کبریائی کا اگر صحیح مطلب سمجھنا ہے تو آل محمد کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کے سجدے یہ مفہوم تکبیر کو دینے والے ہیں، یہ مفہوم تکبیر اور قرآن کی آیات کو دینے والے ہیں. بھائی سبب یہی ہے،
سبب یہی ہے کہ کائنات میں اللہ کے یہ نمائندے مطلق ہیں. اللہ نے انہی کے کمالات کے ذریعے عقلوں کو اپنے قریب بلایا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جملہ نہ بھولیے گا کہ انبیاء تلاش رضا خدا میں ہے. بیدار رہیے گا. محمد کا فرق تمام نبیوں سے کیا ہے؟ سورہ زحا کی آیت یاد ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی سارے انبیاء و مرسلین تلاش رضا خدا میں ہیں. اللہ تلاش رضا محمد میں ہے. میں غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سارے نبی اللہ کی رضا کی تلاش میں، تلاش رضا میں. اللہ محمد کو راضی کرنا چاہ رہا ہے. بھائی جس نے سورج پلٹایا، انبیاء تلاش رضا خدا میں ہے. وہ شب ہجرت بستر محمد پر سو کے رضا خرید لیتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر سے کہلا رہا ہے کہ اے فاطمہ ان اللہ لا یرضى لرضاک ولا یغضب لغضبک. اے فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. یعنی جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی. ہر کتاب میں یہ حدیث سنی اور شیعہ. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمد کی رضا میں اللہ، علی خریدار رضا، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا. اب تمہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ذرا سا میرے ساتھ آئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اب تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بھائی رضا اور غضب یہ 2 امپریشن ہوتے ہیں، یہ 2 تاثرات ہوتے ہیں. غضبناک ہونا، ناراض ہونا، راضی ہونا، خوش ہونا، یہ 2 امپریشن ہوتے ہیں. اور مرکز تاثرات ہوتا ہے چہرہ. امپریشن کا اظہار ہوتا ہے چہرے سے. بھائی یا تو بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ کہاں ہے. بھائی اللہ راضی ہوتا ہے تو کیسے معلوم ہو؟ بھائی اب بھی نہیں پہنچے. اللہ راضی ہوتا ہے تو کیسے معلوم ہو؟ اللہ خفا ہے، غصہ ہے، غضبناک ہے تو کیسے معلوم ہو؟ اس لیے کہ سارے اعضاء و جوارے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا حالات ہیں. چہرہ دیکھا، کتاب مزاج ہے، مظہر رضا و غضب ہے. بھائی کون کہتا ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کا امپریشن نہیں؟ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، مگر چہرہ بتائے گا حالات. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اہل بیت نے کہا کہ نحن وجہ اللہ فی الارضین، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. اب اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ڈائریکٹ دعاؤں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ غضبناک، تو چہرے خدا کو دیکھے. جو تاثر ہوگا وہی فیصلہ ہوگا. اور اللہ کے چہرہ یا تو ہے نہیں، اور نہیں ہے تو قرآن میں وجہ اللہ کا ذکر کیوں ہے؟ لہذا خدا کا بھی تاثر ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے. اس نے اپنے رضا اور غضب کے لیے چہرے بنائے ہیں. یہ وجہ اللہ ہے. اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ زہرا راضی ہے کہ نہیں، علی راضی ہے کہ نہیں، اہل بیت راضی ہے کہ نہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ راضی ہے تو اللہ راضی.
ورنہ ڈائریکٹ تم دعا کیا کرو رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان لیڈیز سے راضی ہو جائے۔ ڈائریکٹ دعا کرنے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی، اس لیے کہ علی خریدار رضا ہے، فاطمہ ملکہ رضا ہے، علی خریدار رضا ہے۔ اللہ نے اپنے چہروں کو بتا دیا کہ میرا امپریشن ان کے چہرے پہ دیکھو، اگر یہ راضی تو میں راضی، اگر یہ خفا تو میں خفا۔ اب تم لاکھ دعا کیا کرو، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے، مگر در اہل بیت سے ہٹنے والے، در اہل بیت سے بغاوت کرنے والے، ان کے عقیدے یہاں تک پہنچے کہ اللہ کہتا ہے محمد ہم آپ کی رضا کی تلاش میں ہیں، اور منافقوں نے محمد کی اولاد کا گلا کاٹنے والوں کو بھی رضی اللہ کہہ دیا۔ محمد کے در سے ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوا، یہ ہائپوکریسی، یہ کشمکش حیات، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے، حسین بھی رضی اللہ، یزید ملعون بھی رضی اللہ۔ یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ ارے دبی دبی آوازوں میں تو کتنے لکھ چکے ہیں منافقین، مگر اس دور کا انگلش میڈیم خارجی سن لے چند جملے، اس دور کا انگلش میڈیم یزید، آپ جسے کہتے ہیں ذاکر نائک، ہم اسے کہتے ہیں ذاکر نالائق۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے اہل بیت کی دشمنی، اتنا یاد رہے، دشمنی میں نے عرض کیا کہ دوستی کامل نہیں ہے جب تک کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی نہ کی جائے۔ مگر وہ ذاکر نالائق کہتا ہے اپنی ایک اسپیچ میں، اس نے کہا کہ یزید میں اللہ بھی پلیز ود ہم واز آن رائٹ but the wrong history blamed him wrongly۔ یزید رضی اللہ عنہ صحیح راستے پر تھا، مگر غلط ہسٹری نے اسے غلط انداز میں الزام دیا، بلیم کیا، غلط تاریخ میں غلط انداز میں اس پہ الزام لگا دیا۔ یہ نہیں کہا اس نے، لیکن جرأتیں کہاں تک بڑھ گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ یزید قاتل حسین نہیں ہے، جیسا کہ اس کے بزرگوں نے یزید کی طرف سے ایکسکیوز دیے کہ یزید کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو اتنے زیادہ بڑا خفا ہوا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہ نہیں کہا تھا، یہ صفائیاں بھی دی گئی، مگر جو رات یہاں تک پہنچی ہے دیکھیے آپ نے دیکھا انحراف ابتدا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر جب آگے بڑھتا رہتا ہے تو انحراف بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے بعد رسول اللہ وہ جو ڈائیورجن ہوا تھا، وہ ڈائیورجن جو ہوا تھا نقطۂ با سے، جو نقطۂ با سے ڈائیورجن ہوا تھا، تو ایک پوائنٹ سے اگر ڈائیورجن ہو، اگلی لائن کھینچنے چلی ہو، تو ظاہر ہے کہ اسی نقطے سے تو اس کی بھی ابتدا ہوگی۔ اگر الگ نقطہ رکھے گا تو سامنے دکھائی دے جائے گا۔ بھائی ڈائیورجن ابتدا وہی ہوتی ہے ہر انحراف کی، نہیں غور فرمایا؟ ہر ڈائیورجن کی، ہر انحراف کی ابتدا وہی نقطۂ اول ہوتا ہے، مگر قلم کو ذرا سا وہیں پر رکھ کے گھمایا، محرمان نظر سمجھ گئے ڈائریکشن شروع ہو گیا ہے ڈائیورجن، جبکہ قلم ابھی اسی نقطے پر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک اگلا نقطہ جو آگے بڑھے گا تو پہلو میں ہلکا سا لگے گا، ایک اور نقطہ آگے بڑھا، مگر ڈائیورجن کا ابھی احساس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب لائن الگ ڈائریکشن میں آگے بڑھتی جائے گی
دھیرے دھیرے اس اسٹریٹ لائن سے ڈائیورجن آگے بڑھتی رہے گی، فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ 50 سال کے بعد رسول کے جو کربلا ہوئی ہے، یہ 50 سال میں ڈائیورجن اتنا دور نکل گیا تھا کہ نظر آیا، ورنہ ڈائیورجن تو سقیفہ میں ہو چکا تھا۔ ڈائیورجن ابتدا میں، ذرا سی رحمت بڑی تارے سخن نہ ٹوٹے، آپ کی دلچسپی باقی رہے کہ ڈائیورجن ابتدا میں محسوس نہیں ہوتا، آگے بڑھتا رہتا ہے زمانہ، فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد کربلا ہو گئی، پیغمبر کا گھر لوٹ لیا گیا، مگر اس وقت کم سے کم اتنا لوگ کہہ رہے تھے اور بعد والے بھی کہ یزید کو الزام نہ دو، یزید کا یہ حکم نہیں تھا، یعنی اس کو چھپایا۔ قتل حسین کو اتنا بڑا گناہ سمجھا گیا کہ یزید کو بچانے کے لیے ایکسکیوزز بنائے گئے، بہانے بنائے گئے، مگر ذاکر نائک یہ اتنا بڑا ناصبی و خارجی ہے، وہ کہہ رہا یزید واز آن رائٹ، میں اللہ بھی پلیز ود ہم، یعنی قتل حسین کرنے کے بعد بھی اللہ اس سے راضی رہے۔ آپ دیکھیے خارجیت کہاں پہنچی کہ دا واز آن رائٹ، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کیا، وہ کہہ رہا جو بھی ہوا یزید صحیح موقف پر تھا، اور غلط تاریخ نے اسے غلط انداز میں بلیم کیا۔ پھر کہتا ہے کربلا کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ بھائی توجہ، جب یہ پہلی بار جملہ مشہور ہوا کہ یزید میں اللہ بھی پلیز ود ہم، یزید رضی اللہ عنہ، تو سارا عالم اسلام بڑا ناراض ہوا۔ شیعہ تو ناراض ہونا ہی چاہیے، مگر شیعوں سے زیادہ علماء اہل سنت کے علماء بریلویہ ہندوستان پاکستان میں بڑے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ بریلوی علماء نے ذاکر نائک کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ یہ شیعوں سے ہمدردی نہیں تھی، بس سن تو لیں، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شیعوں سے حسین سے ہمدردی کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی مذہب کے ایک اسکالر کو کافر کہے، یہ فتویٰ اس لیے دیا تھا کہ علماء بریلویہ اہل سنت کے علماء اس جملے کی گہرائی تک پہنچ رہے تھے، ایک ہنگامے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یزید کو رضی اللہ کہا تو کربلا سیدھے سقیفہ پہنچ جائے گی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اچھا میرا نظریہ توجہ سن لیں، اگر یہ بات چھل گئی ہے، سارے شیعہ، سارے اہل سنت جو پازیٹو فکر رکھتے تھے، حالات کی سنگینی دیکھ کر اس جملے کے خطرناک نتائج کہ پردے ہٹ جائیں گے کئی، وہ نے فوراً کہا کہ غلط ہے یہ جملہ، بلکہ کافر تک کہہ دیا۔ سب ذاکر نائک سے ناراض، مگر عروج الحسن کا نظریہ کچھ اور ہے۔ سب ذاکر نائک سے ناراض، مگر میں نے ذاکر نائک کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا تھینک یو ذاکر نائک، تم نے یزید کے جیسے بدکار و پلید کو، یزید کے شیخ شراب خان کو رضی اللہ کا لقب دے کر کئی گتھیاں سلجھا دی۔ میں پہنچے گا ہے تک میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ذاکر نائک تمہارا شکریہ کہ تم نے یزید کے جیسے بدکار، شراب خوار، نکاح محارم کرنے والا، بندروں سے کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، محرموں سے نکاح کرنے والا، وحی و خبر و قرآن و رسالت و توحید کا برسرے دربار مذاق اڑانے والا،
یہ کہنے والا کہ لیتا شیاخی ببدر شہدو جزال خزرج من وقل اصل یا احلو واستحلو فرحن ولقالو یا یزید فلا تشل نائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اے کاش کے بدر میں محمد کے مقابل مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ کربلا کے مارکے کو وہ دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے اور خوش ہو کر مجھے دعا دیتے میرے بزرگ بدر میں مارے جانے والے علی کے ہاتھوں سے کیا یزید تیرے ہاتھ چل نہ ہو تو نے بڑا کام کر دیا. پھر کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ وحی آئی تھی نہ خبر آئی تھی نہ نبوت و رسالت. شکریہ تو نے یزید کے جیسے بدکار شراب خور وحی و خبر اور توحید و قرآن کا مذاق اڑانے والے اتنا بڑا برائیوں کا مجسمہ جس کا نام داخل دشنام و گالی بن گیا، ایسے بد کردار کو لقب رضی اللہ سے یاد کر کے وفات پیغمبر سے کربلا کے بیچ 50 سال کی کتنی گتھیاں سلجھا دی کہ جو ہمارے علماء تمہاری عوام کو نہیں سمجھا پا رہے تھے، کیونکہ ملاؤں کی زہریلی تبلیغ کے نتیجے میں بھولے بھالے مسلمان شیعوں کی بات سننے کو تیار نہیں، اور تم نے یزید کے جیسے بدکار کو رضی اللہ کہہ کے کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ تمہارے مکتب میں معیار رضی اللہ ہی کیا ہے. یزید کے جیسے بدکردار ایسے کیریکٹر کو تم نے رضی اللہ کہہ کے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ تاریخ میں تم کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہہ سکتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جملہ ضائع نہ جائے. یزید کو رضی اللہ کہنے سے شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، یزید کو رضی اللہ کہنے سے شیعوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی رضی اللہ نہیں ہے، یہاں سب علیہ السلام ہے. یہاں کوئی رضی اللہ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی رضی اللہ نہیں ہے، یہاں سب علیہ السلام ہے. تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ایک محترم لقب سے یاد کر کے خود اپنے مذہب کا نقصان کر ڈالا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ یزید کے جیسے بدکار قاتل فرزند محمد کو بھائی رضی اللہ کہو گے تو پھر اونچے اونچے صحابہ کو کیا کہو گے؟ بھائی کون سا لقب ان کے لیے بچا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا لقب بچا کے یزید سے فرق کیا جائے؟ بھائی اب بھائی توجہ، اب ہم شیعہ شکوہ نہیں کریں گے جا کر. ہم شیعہ جا کے ہم کہاں تک شکوہ کریں؟ ہم کہاں تک عزت صحابہ بچائیں؟ پیغمبر اور ان کی ازواج کے خلاف بے حیا ایک کتاب لکھے، سارے ملا تمہارے جو توحید کی شراب خالص پینے کے نشے میں دھت ہیں، مکے مدینے میں رہ کے امام الحرمین بھی
اس کے خلاف ایک فتویٰ نہ دے پائے؟ اب کیسے مسلمان ہو؟ نہ اس میں علی کو برا کہا گیا ہے، نہ فاطمہ کو کہا گیا، نہ حسن کو کہا گیا، نہ حسین کو کہا گیا. بھائی صحابہ یا ازواج رسول اللہ تم خاموش رہے، بولا تو وہی بولا، فتویٰ دیا تو ایک کافر نے دیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بقول تمہارے کہ وہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. کافروں کے ایک بزرگ نے اس کتاب اور اس کے مصنف کے خلاف فتویٰ دیا، ازواج رسول کی توہین ہے. آپ نے تو بٹوارا کر لیا ہے نا کہ اہل بیت شیعوں کے ہیں، صحابہ اور ازواج سنیوں کی ہیں، تو کیوں نہیں بولتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خمینی کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں عزت صحابہ اور ناموس ازواج رسول کے فقط شیعہ محافظ ہیں. اب ہم کیوں شکوا کریں؟ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ذاکر نائک کے قریب جائیں، اس کی ٹائی پکڑ کے کھینچ کے کہیں کہ یزید رضی اللہ واٹ ڈو یو مین، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی ساتھ میں چلتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے. بھائی کہاں تک ہم اکیلے نہ رہ سکتے ہیں؟ آپ کے ملاؤں سے ہم کہاں تک اسلام بچائیں؟ آپ کے ملاؤں سے، بنی امیہ سے ہم نے اسلام بچایا؟ آپ تو دربار کی چمچے گیری کرتے رہے. آپ کے ملا ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ بنی عباس کے دربار کے نمخار بنے رہے، سرکاری مجتہد بنے رہے. پیسہ دے دے کے فتویٰ پوچھوایا گیا، پیسہ دے دے کے پیسہ میں فتویٰ پوچھو. یہ دربار کے سائے میں پڑھنے والے اجتہاد، وہ مؤرخین اور مجتہدین جن کے اجتہاد طوائفوں کے مانند دربار بنی امیہ اور عباس میں پروان چڑھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے اجتہاد طوائفوں کی مانند عمرا اور درباروں کے سائے میں پروان چڑھے، انہوں نے آل محمد کے مخالف دکانیں تو کھولی مگر دین خدا کا کوئی فائدہ نہ کر پائے. میں کہاں تک ہم جو ہے وہ لڑے؟ تو آؤ اہل سنت، آؤ ذاکر نائک سے پوچھا جائے کیا مطلب ہے یزید بن رضی اللہ، یزید بن رضی اللہ پیغمبر کا سسور بن رضی اللہ. میں سنے، میں تو خفا نہیں ہوں ذاکر نائک سے، میں نے تو بہت سے مسئلے حل کر دیے اس میں. کیا کہنا ہے؟ اللہ اس کو اور توفیق دے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی مزاج رہا کہ پیغمبر کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ ہے تو انشاءاللہ آنے والی دنیا، آنے والی زندگی میں یہ خارجی ایک دن کہیں گے ابلیس رضی اللہ، اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے بیٹے کا گلا کاٹا یزید نے. ارے ابلیس نے کسی کا گلا والا نہیں کاٹا ہے. تو اب پوچھنا چاہیے ذاکر نائک سے کہ یزید بن رضی اللہ قاتل حسین بن رضی اللہ، شرابکار بدکار وحی و خبر کا مذاق اڑانے والا بھی رضی اللہ، یار غار بھی رضی اللہ، بدکار بھی رضی اللہ، صدیق اکبر بھی بقولات کے رضی اللہ، قاتل حسین بھی رضی اللہ، فاروق اعظم بھی رضی اللہ، جوا کھیلنے والا شراب پینے والا بھی رضی اللہ، حضرت غنی بھی رضی اللہ. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عمر یزید بھی رضی اللہ، سابقون الاولون بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ، یار غار اور پیغمبر کا سسر بھی رضی اللہ. تو ذاکر نائک سے سنیوں کو پوچھنا چاہیے ہمیں یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ. تو کیا وہ لوگ تمہاری نظر میں پیغمبر کا سسر اور یزید ایک جیسے ہیں؟
ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں. ہم توہین صحابہ نہیں کرتے، تم توہین صحابہ کرتے ہو. تمہاری نظر میں بہت بڑے صحابہ بھی رضی اللہ، قاتل حسین اور شراب خار و بدکار و کافر بھی رضی اللہ. یہ تمہاری طبیعتوں کی فیاضیاں ہیں کہ ہر ایک کو برابر سے تول رہے ہو. ہمارے یہاں ہر ایک کی ایک کیٹیگری ہے، ایک معیار ہے، خانہ ہے، اور ہم کسی کا ذکر نہ کرتے. ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھتے ہیں. صحابہ کا ایک خانہ ہے، ازواج کا ایک خانہ ہے، اہل بیت کا بھی ایک مقام ہے. ہم کبھی کسی کا نام نہ لیتے کہ تمہیں برا لگتا. اگر تم ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھتے تو ہم نہ بولتے. تم خانے سے اوپر اٹھاتے ہو، ہم پھر واپس کر دیتے ہو. ہمیں کربلا نے سکھائی ہے. حسین اسی لیے مدینے سے نکلے تھے کہ کوئی اپنا خانہ نہ بدلے. یزید حکومت کر دے کرے، اس کے باپ نے بھی کی ہے، کرنا ہو کرے، مگر مجھ سے بیعت مانگے گا، میں بیعت کر دوں تو میری طرف سے اگر وہ ریکگنائز ہو جائے تو صبح قیامت تک پیغام خدا اور منصب خلافت و امامت کا معیار بدل جائے گا. میں اگر جھک جاؤں تو صبح قیامت تک میری دستخط کو استعمال کیا جائے گا کہ اگر یزید خلافت کا لاکے لائق نہ ہوتا تو جنت کا سردار حسین یزید کے آگے جھکتے. یہی سبب ہے کہ حسین کھڑے ہو گئے کہ ہم معیاروں کو گرنے نہ دیں گے. ہم گروہ جبر کے مقابل دین خدا کا پرچم گاڑ کے رہیں گے. چنانچہ حسین نے کہا آ یزید، آ یزید، تجھے ایسے میدان میں سے رسوا کروں گا کہ تیرے بزرگوں کی طرح تجھے بھاگنے کا موقع نہ ملے گا. صبح قیامت تک ایسا رسوا کروں گا کہ تیرے بزرگوں کے لیے تو شاید کوئی تعویل قرآن مل جائے تاریخ کے اندر، مگر تیری کوئی تعویل قرآن میں کتاب میں نہ ملے گی. کوئی بھی تیرے جرم پر پردہ نہ ڈال پائے گا. آج یزید تو وارث ابو سفیان ہے، ہاں میں وارث ابو طالب ہوں. تو وارث شیطان ہے، میں وارث آدم ہوں. تو وارث نمرود ہے، میں وارث ابراہیم ہوں. تو وارث فرعون ہے، میں وارث موسیٰ ہوں. تو وارث ابو سفیان و ابو جہل و ابو لہب ہے، میں وارث ابو طالب و عبد المطلب و محمد ہوں. تو وارث معاویہ ہے، میں وارث حسین و حسن ہوں. تو وارث ہندا و سمیہ ہے، میں وارث خدیجہ و زہرا ہوں. تو بنی امیہ کی نجاستوں کا مجسمہ، میں بنی ہاشم کی طہارتوں کا مرقع. تیری رگوں میں نجس خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں خون خاتون محشر دوڑ رہا ہے. تم منافقوں کی سرہنے کا نطفہ، میں کل ایمان کا نور و وارث. یزید بس عزیزوں، آ گئے حسین میدان کربلا میں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے آئے، اور جو گروہ اختیار آیا ہے، جو گروہ جبر و اکراہ کے مقابل ہے. حسین اپنے ہر عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دیکھ میں آ گیا ہوں تیرے مقابل. اب تو رشد و ہدایت گمراہی سے صاف صاف الگ ہو کے نظر آ رہی ہے. جنت کا سردار میں ہوں. صبح قیامت تک حسین اس آیت کا پیغام صحیح مفہوم دے رہے ہیں کہ میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں. جب میرے مقابل کوئی آ جائے تو اب کسی کو کوئی بھی قرآن اور رسول اور اللہ کو ماننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں حق و باطل کا فرق نظر نہ آیا. میں ادھر کھڑا ہو کر تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت
یہ وارث ابلیس ہے، میں وارث آدم ہوں، میں معصوم ہوں۔ جو کفر کرے طاغوت کا یعنی اس کا مخالف ہو، وہ یومن باللہ پھر اللہ پہ ایمان لائے یعنی میرے ساتھ آ جائے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، میں ہی وہ مضبوط رسی ہوں ہدایت کی کہ گلا کٹا کے بھی جو رسی بریک نہ ہو، میں وہ رسی ہوں ہدایت کی، آ جاؤ میری طرف۔ بھئی یہی سبب ہے کہ حسین اتمام حجت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین کی ساری تبلیغات اور خطبات کا نچوڑ یہاں پر آ کے جمع ہوا کہ حسین کے خطبے، راہ کی منزلیں، لشکر ہر کا آنا، پانی حسین کا پلانا، ہر کا حسین کی اقتداء میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھنا، لجام فرس پہ ہاتھ رکھ کے حسین کو روکنا، حسین کا یہ کہنا کہ یا ہر سکنت کا امہ، اور تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، مگر منزل عرفان کا مسافر کا پہلا قدم ہے کہ جواب نہ دیا، تھرا گیا، ماں کا نام سن کے کانپ گیا، کہا اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ویسے ہی جواب دیتا، مگر آپ کی ماں کا نام بھی زبان پہ آئے تو جل جائے زبان۔ سفر معرفت کا آغاز ہو گیا، ایمان کی رمق نظر آنے لگی، اقراء کے ذریعے نہیں، دشمن کے لشکر کو پانی پلا کے، دشمن کے لشکر کو یہ کردار آل محمد ہے، جبر و اقراء کے ذریعے نہیں۔ ارے انسانیت کی روحوں میں نفوذ کرنے والے جن کے کمالات و جن کے کرم، لشکر کا ایک سپاہی رہ گیا تھا دور، حسین کرسی پہ بیٹھے، عباس و قاسم و اون محمد اور سجاد، ہر ایک سے کہا کہ مشق کے بہانے کھول دو، ظرف آپ گھوڑوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے بھی رکھ دو، اس وقت تک نہ ہٹانا جب تک یہ اپنا منہ خود سے نہ ہٹا لے۔ ایک سوار آخر میں آیا لشکر ہر کا، اتنا آتش سے جاں بلب تھا کہ گھوڑے سے اتر کے سنبھال نہ سکا، بلکہ دوڑتا ہوا مشق کے اوپر آ کے گر پڑا۔ اب حسین اپنی کرسی سے اٹھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، عباس سے کہا مشق کا دہانا اس کے دہن میں لگا دے، ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے تھے اطمینان سے پی، پانی کی کمی نہیں ہے۔ اور یہ سارے منظر کھڑے دیکھ رہا ہے، شاید ہو کے دل میں یہ خیال آیا ہو، کتنے خوش خلق ہیں احمد کے گھرانے والے، کتنے خوش خلق ہیں احمد کے گھرانے والے، رہے آباد یہ پانی کے پلانے والے۔ سفر معرفت کا آغاز ہو چکا، مگر شب عاشور گزر رہی ہے، ادھر نفس و عقل حر میں پیکار جاری ہے، ادھر شب عاشور کی منزلیں طلوع فجر کے قریب ہے، سپیدہ سحری نمودار ہوا۔ حسین نے کہا این علی الاکبر، آج روز کے مؤذن سے نہ کہا اذان کہنے کے لیے، اس لیے کہ زندگی کی آخری صبح اور فجر ہے۔ حسین نے ایک اور اتمام حجت لشکر پہ کیا کہ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، حسین نے چاہا شبیہ رسالت کی زبان سے لہجہ رسالت ایک بار اور سنا کے پھر سے بیدار کرتے زمینوں کو، محمد کی آواز محمد کی شبیہ کی زبان سے، اور کسی پہ تو اذان اکبر کا اثر نہ ہوا، مگر جو رات بھر کشمکش میں تھا وہ اذان اکبر سے کھینچا ہوا چلا آیا تھا، جو دور ریتی پکارواں کسی خوشگلو نے کہی اذان، میرا دل پکارا کہ چل وہاں کہ جہاں امام مقیم ہے، تھا جو دور ریتی پکارواں کسی خوشگلو نے کہی اذان، میرا دل پکارا کہ چل وہاں کہ جہاں امام مقیم ہے، تھا بندھا میرا ید معصیت، میرا ہاتھ تھامے تھی مغفرت، تھا بندھا میرا ید معصیت، میرا ہاتھ تھامے تھی مغفرت، وہاں دم زدن میں پہنچ گیا کہ جہاں ملک بھی یتیم ہے، کہ جہاں ملک بھی یتیم ہے، قدموں پہ حسین کے گرا، کہا اے میرے مولا کیا میری خطا بھی معاف ہے؟ اے مولا میں ہی تو سب سے بڑا مجرم ہوں،
میں آپ کو یہاں گھیر کے لایا۔ حسین نے بازوؤں میں ہاتھ دے کے اٹھایا، کہا اے میرے مہمان، اے ہور، مہمان قدموں سے نہیں گلے سے لگتے ہیں، میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، اے ہور تو کیسے نہ آتا، محضر شہادت کے شہیدوں میں تیرا بھی نام ہے۔ یہ سن کے خوش ہو گیا، مولا کچھ ہدیے بھی لایا ہوں۔ کیسے ہدیے؟ کہا بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، غلام بھی، میں سب سے بڑا مجرم، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سر آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس 2 فقرے اور زحمتیں تمام ہیں عزادارو۔ ارے جوان ہور کو اجازت ملی، زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا، آواز دی اپنے باپ کو، تاریخ کہتی ہے ہور چلا پہلے، مگر جو پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے۔ زانوں پہ سر رکھ کے ہور کے جوان کو کہہ رہے ہیں کہ میری جان تجھ پہ قربان ہے میرے جانثار۔ اور نے کہا ہے آقا کائنات، کیا شرف بخشا غلام زادے کا سار، زانو عصمت و طہارت پر، اللہ اکبر۔ دم نکل گیا جوان کا، دم نکل گیا جوان کا۔ اور نے آستینیں چڑھائی، ایک بار جیسے ہی جھک کے ہاتھ جنازے پہ لگایا، حسین نے بازو پکڑ کے کہا ہور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا جنازہ اٹھا کے پہنچا دو کہ کہیں ابھی میرے سامنے گلا نہ کٹ جائے۔ حسین نے کہا ہور ارے اپنے ہوش و حواس میں ہے، اے ہور جوان کا لاشا، اور تو باپ، ارے جوان سے کا لاشا باپ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ میں کہوں گا میرے مولا، ارے یاد رہے یہ بات کہ جوان کا جنازہ بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ یہی تو سبب ہے کہ اٹھا کے چلے مگر 2 قدم کے آگے چل نہ سکے۔ بچوں کو کہا ارے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداروں 2 فقرے ہیں، کربلا تمام ہوئی، کربلا تمام ہوئی، اسیران آل محمد روز 40 میدان کربلا میں آئے، غریبوں کی قبروں کی زیارت کی، 3 دن روز 40 قیام کیا۔ ارے کیسا فاتحہ، کیسا چہلم، ارے آنسوؤں کے جام قبروں پہ نشاور کیے۔ اہل حرم میں کوہرام مچا تھا، جب قبروں سے ودا ہو کے چلنے لگے تو ادھر تو فراق تھا، ادھر تو حسین سے بچھوڑنے کا زینب کو غم تھا، اور ادھر یہ خیال تھا کہ مدینے جا رہے ہیں۔ ارے کیا جواب دیں گے سہرا کو؟ عزاداروں بس مجلس تمام ہے 2 فقرے میں۔ مدینے کے باہر قافلہ پہنچا، امام سجاد نے بشیر ابن ازلم سے کہا ہم ابھی شہر میں داخل نہ ہوں گے، ارے جا کے پورے شہر میں یہ منادی کر دے کہ لٹے ہوئے قافلے والے آ گئے۔ بشیر ابن ازلم نے شال عزا گلے میں ڈالی اور یہ روتا ہوا کہتا پھرا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارو الجسم منہ بکربلاء مزرج والرأس منہ علی القناة یدارو۔ اے مدینے والو، اے یثرب والو، ارے مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، حسین مارے گئے، میرے آنسو رواں ہیں حسین کے غم میں۔ اے مدینے والوں سنو، ارے حسین کا جسم کربلا میں خاک و خون میں لتھڑا پڑا رہا، مگر سر حسین بازاروں میں شہروں میں پھرایا گیا۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہے، بشیر آیا، مولا داخل ہوئیے مدینے میں، ارے چاہنے والوں کا ازدحام ہے۔ بس جیسے ہی ارے مدینے کے در پر شہر مدینہ شروع ہو رہا ہے، محمل سے پردہ ہٹا کے
ام کلثوم زینب نے مدینہ دیکھا، ارے عجب تصورات میں کھو گئی، برداشت نہ ہو سکا، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مجلس ختم عزادارو، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، خرجنا من کے بالاہلین جوان، رجعنا لا رجال ولا بنینا، اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کر، اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم بڑی حسرتوں سے، بڑے غموں کو لیے ہوئے، بڑے دردوں کے ساتھ آئے ہیں، اے مدینے ہماری آمد قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم جب تجھ سے نکلے تھے تو ہمارا سارا خاندان سلامت تھا، اب جب واپس آئے ہیں نہ کوئی مرد بچا ہے نہ کوئی بچہ بچا ہے، لو آ گئے اہل حرام، ارے حسین کے بیت الشرف میں بیویاں لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا، سہرا توڑ کے آگے گئی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ ہر طرف نظر دوڑاتی ہے، ہر طرف نظر دوڑاتی ہے، کبھی زینب کی گود، کبھی رباب کی گود، کبھی فاطمہ کی گود، ہر بیوی کی گود، ارے نظروں میں جب دیکھا کوئی نہ نظر آیا تو کہا اماں رباب میرا بھائی اصغر کہاں ہے، میری بہن سکینہ کہاں ہے، رباب نے کہا اے بیٹی، ارے کربلا کے بن میں اصغر کھو گیا، زندان شام کی تاریکیاں میری بچی کو نگل گئی، اے سغرا ارے اب میں کیسے زندہ رہوں گی، وارث کربلا میں، بچے کربلا اور شام میں، میری زندگی فقط یاس و حسرات، اہل حرم میں کوہرام مچا، کوئی کہتا تھا واہ حسینہ، کوئی کہتا تھا واہ علیہ، کوئی کہتا تھا واہ محمدہ، کوئی کہتا تھا واہ سکینہ، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حسين يا حسين يا حسين میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی،
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی یا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ پھٹے چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبید نایازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی یہاں سے شاعر ریحان اعظمی صاحب نے اس نوحے کا جواب لکھا ہے جس کی مجھ سے خصوصی فرمائش کی گئی تھی، وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا غازی شہزادی زینب سے فرماتے ہیں، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نایا غازی تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر البشر میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر پہ سر میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا کا گئی مجھ کو حیا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا میں نہ آتا کیسے دختر شیر خدا بیردا دیکھوں تجھے کب تھا منظور مجھے حوصلہ مجھ میں نہ تھا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی تو نہ آیا میرا چھلنی کا بدن تیر تھے مثل کفن
خون سے رنگین تھا بن، بھائی بے کس تھا بہن، گرز تھا سر پہ لگا، غش میں تھا بھائی تیرا، تیرا شکوہ ہے بجا یوں نہ یا غازی، چردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، تو نہ آیا، جنگ میں کر نہ سکا حکم شبیر جو تھا، نہ سکینہ کے لیے غم ہی ہوٹوں پہ رکا، مشک زخمی جو ہوئی رک گئی سانس میری، پھر قدم اٹھ نہ سکا یوں نہ یا غازی، چردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، غازی جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا، اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آ، رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں، خون تھا آنکھوں میں جمع یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، کیوں نہ آیا غازی، بھائی کی ٹوٹی کمر دیکھے ہاشم کا کمر، میرے غازی کا علم ہو گیا خون میں تر، پیاسے بچوں کے لیے پانی لانا تھا مجھے، وعدہ پورا نہ ہوا یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ آیا غازی، رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم، خون میں ڈوب گیا تیرے غازی کا علم، سر جو زخمی تھا میرا آنکھ میں خون تھا جمع، آ گئی مجھ کو قضا یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن، بھائی بے کس تھا تیرا یوں نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، وطن میں چھوڑ گئے، وطن میں چھوڑ گئے
اپنی شاہزادی کو وطن میں چھوڑ گئے، اپنی شاہزادی کو ہمارے بعد خوشی کوئی جب منائیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے۔ سلام بھیجا ہے صغرا نے بس یہی کہہ کر، نہ موت آئی نہ تم آئے نہ علی اکبر، پرندے لوٹ کے جب بھی گھروں کو جائیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے۔ یہ باپ بیٹی کی الفت تو کم نہیں ہوگی، دکھے ہوئے میرے اس دل کو ہے سکون یہی، گلے سے بالی سکینہ کو جب لگائیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے۔ میرا شبیہ ہے نبی اکبر جب اذان دے گا، ظہر ہو فجر ہو مغرب ہو عصر ہو کہ عشاء، نماز پڑھ کے جو دستے دعا اٹھائیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے، اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے۔